أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آج جو تلاوت ہم نے کی ہے اس کا مختصر سا پہلے ہم ترجمہ بیان کریں گے اور پھر اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ ایاک خاص آپ کی، ایاک کا مطلب ہے خاص، خاص کاف ضمیر آپ کی، خاص آپ کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص کاف ضمیر آپ۔ اب یہاں پر خاص آپ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ اہدینا ہمیں ہدایت دے دیجئے، الصراط راستے کی طرف، وہ کون سا راستہ؟ المستقیم جو سیدھا ہے۔ اب پورے آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اہدینا الصراط المستقیم، ہم آپ سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح پچھلی آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب ان دو آیات کی مختصر سی تفسیر کیا ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک دفعہ پچھلی 3 آیتوں کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا کہ جو پچھلی 3 آیات تھی اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تھی۔ ہم نے حمد و ثنا کیا کی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ جب رب اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں، الرحمن جو بے حد مہربان ہیں، الرحیم جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور اسی طرح جو جزا اور سزا کے دن کے بادشاہ ہیں۔ جب بادشاہت اللہ کی، جب رحم کرنے والے اللہ اور جب پالنے والے اللہ، تو پھر عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اب ہم جو ہے یہاں پر اللہ سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں ہم نے اللہ کی توحید بیان کی، اور اس آیت سے ایاک نعبد براہ راست ہم اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے اللہ، جب سب صفات آپ کے اندر ہیں الہ کی، تو پھر صرف اور صرف ہم عبادت بھی کس کی کرتے ہیں؟ آپ ہی کی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب معبود کوئی نہیں، تمام باطلان ہیں، جو باطل معبود ہیں تمام، ان کی جب ہم نے نفی کر دی تو پھر عبادت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اب یہ جو عبادت ہے اس کی 2 اقسام ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ عبادت جو خالص اللہ کی جائے گی، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کس طرح کرنی ہے؟ خالص اخلاص کے ساتھ۔ وہ اخلاص فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ اب اخلاص کے ساتھ عبادت کس طرح ہوگی؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یعنی جب ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو اس نماز میں خشوع بھی ہو اور خضوع بھی۔ اب خشوع کسے کہتے ہیں؟ کہ ظاہری طور پر اس طرح اللہ کی عبادت کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، اور خضوع یعنی جو ہمارا دل ہے وہ بھی عبادت کے وقت اللہ کی طرف جو ہے راغب ہو، ہمارا دل اللہ ہی کی طرف جو ہے سوچ رہا ہو،
اللہ ہی کی طرف ہمارا دل ہونا چاہیے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کا جسم ہے اس میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہے تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہے تو انسان کا جسم بھی خراب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوتھڑا کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو ہمارا دل کس کی طرف راغب ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اس دعوے میں سچا ہونے کے لیے ہم مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم خالص آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر یہ عبادت جو ہے وہ پایہ تکمیل نہیں پہنچ سکتی۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم خالص آپ کی عبادت کریں، لیکن اس عبادت میں چاند کب لگے گا، اس عبادت میں پھل کب لگے گا؟ کہ جب آپ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جائے گی، جب آپ ہماری مدد کریں گے۔ آپ کی مدد کے سوا اس دنیا کا بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا اور آپ کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جو عبادت ہے یہ اللہ رب العزت کا حق ہے بندے پر، یعنی بندے نے اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کرنا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے، تو آپ نے سوال کیا کہ اے معاذ اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ خالص اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر حضرت معاذ سے آپ نے سوال کیا کہ بتائیں اللہ کا بندوں پر، یعنی بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کریں اور جہنم سے بچا لیں۔ تو یہ اللہ پر بندوں کا حق ہے، لیکن جو بندے ہیں ظاہر ہے ہم غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ہے وہ ہمارا یہ حق ادا کریں گے۔ بہرحال کیا ہے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت میں یعنی پھل کب آ سکتا ہے، یہ عبادت پایہ تکمیل کو کب پہنچ سکتی ہے؟ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خالص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جب ہمیں کسی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کسی سے ادھار کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ یعنی جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو کسی دوست کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ یار آپ یہ میری مشکل حل کر دو؟ تو یہ تو پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم جو یہ کہہ رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خالص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب حقیقی آپ ہیں، یعنی آپ جب تک یعنی جو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس وقت بھی ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سبب عارضی استعمال کر رہے ہیں اور سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور دوائی لو، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ دوائی ہم پر اس وقت اثر کر سکتی ہے جب آپ ہمارے حق میں شفا لکھ دیں ہیں۔ وہ جس کے پاس ہم پیسے لینے گئے ہیں، قرضہ لینے گئے ہیں، جب تک آپ اس کے دل کو نرم نہیں کریں گے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص جو مدد ہے وہ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بعض انسانوں کو اللہ جو ہے وہ سبب عارضی بناتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی مدد کے سوا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں؟
مدد مانگتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خالص آپ کی عبادت کرتے ہیں، خالص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، تو ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھوک لگے تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے، ہمیں پیاس لگے تو ہم اللہ سے کہیں اے اللہ ہمیں پیاس لگی ہے پانی پلا دے، اے اللہ پانی کو ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ میں بیمار ہوا ہوں مجھے شفا دے دے۔ یہ کم از کم یہ رشتہ اللہ کے ساتھ کس درجے کا ہونا چاہیے؟ وہ مولانا رومی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کا اور اس کی ماں کا رشتہ ہوتا ہے، کم از کم اللہ کے ساتھ بچے اور ماں والا رشتہ ایک انسان کو بنا لینا چاہیے، ایک مومن کو بنا لینا چاہیے۔ وہ بچے کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ کس طرح ہوتا ہے، کیسا رشتہ ہوتا ہے؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جب اس نے دودھ پینا ہوتا ہے تو وہ دودھ بھی رو کے مانگتا ہے اپنی ماں سے کہ مجھے دودھ دے دو، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ رو پڑتا ہے، یہاں تک کہ جب گلی میں اس کو کوئی بچہ مارتا ہے اور وہاں پر ماں موجود نہیں ہوتی، اس وقت بھی روتے ہوئے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ امی 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 کہہ کے وہ رو رہا ہوتا ہے کہ امی مجھے بچا لے، حالانکہ اس کی امی وہاں موجود نہیں ہوتی۔ وہ ماں اور بچے کا رشتہ ایسا گہرا ہو جاتا ہے، تو کم از کم اس بچے جیسا رشتہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ بنائیں کہ تو ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی جائیں اللہ وہاں موجود ہے، ہمیں جب بھی جس بھی چیز کی ضرورت پڑے اس بچے کی طرح رو کر کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ ہو جائے کہ پھر ہر وقت ہم مدد کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ اب جب مدد اللہ سے مانگنی ہے تو اس مدد میں ہم سب سے پہلی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دیں کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ اگر یہ ہماری دعا قبول ہو جائے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت۔ دیکھیں ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے کسی سے پوچھا کہ اسلام آباد جانے کا راستہ کیا ہے، اس نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں گے اور بس پہ بیٹھیں گے، اڈے پہ جائیں گے، وہ بس آپ کو اسلام آباد پہنچا دے گی، یا یہاں سے آپ مڑیں گے، اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو یہاں سے دائیں مڑیں گے، پھر بائیں مڑیں گے، پھر سیدھے جائیں گے تو آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اور ایک ہدایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، تو وہ جو جس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے اس کا ہاتھ پکڑے اور اسلام آباد چھوڑ کے آئے۔ اب یہاں ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کا معنی عام ہے کہ اس کو صرف راستہ بتلا دیا جائے، اور دوسرا ہدایت کا معنی خاص ہے کہ اس کو اسلام آباد چھوڑ کر آئیں۔ تو یہاں پر جو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیں، تو یہ معنی خاص ہے، اے اللہ ہماری اتنی مدد کر دے کہ تو ہمیں سیدھا راستے کی طرف ڈال دے، ہدایت دے دے۔ ہم دیکھیں جو ہدایت کا عام معنی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اتار دی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھی بھیج دیے جنہوں نے بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب مومن کیا مانگ رہا ہے کہ خاص اے اللہ آپ کی مدد چاہیے، آپ ہمیں پکڑ کر سیدھے راستے کی طرف لے جائیں۔ اور دیکھیں جو اللہ سے دعا ہے اور اللہ رب العزت جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 کہ ہمارے اندر عزم، پختہ عزم ہو کہ ہم نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت حاصل کرنی ہے، ہم نے الٹے راستے کی طرف نہیں چلنا، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا ہے۔ ایک پختہ عزم، اور پھر پختہ عزم کے بعد کوشش، اور پھر جب کوشش اور پختہ عزم کر لیں پھر اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ ہمارے بس میں یہ تھا کہ ہم نے پختہ عزم بھی کر لیا کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور ہم نے کوشش بھی کر لی، اب سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ وہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا، یہ جو قصہ بیان کرتے ہیں اللہ قرآن پاک میں، اس سے صرف محظوظ ہونا نہیں ہوتا، اس سے بھی ہدایت ہمیں دینی ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہدایت ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت دی گناہ کی طرف، ہیں سارے جو دنیاوی اسباب تھے وہ بند تھے، یعنی دروازے بھی سارے بند ہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اور ایک خوبصورت عورت گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو پختہ ارادہ کیا معاذ اللہ کا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کا انکار کیا۔ اور پھر دوسرا کام کیا ہے؟ ہمت کی، کوشش کی کہ دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی، بند دروازوں کی طرف جس کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میرے ذمے ہے دوڑ لگانا، ان تالوں کو کھولنا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پختہ عزم بھی کر لیا اور کوشش بھی کر لی تو پھر اللہ نے اس میں پھل ڈال دیا کہ وہ تالے ٹوٹے، دروازے کھلے اور وہاں عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے کہ عزم کرنا ہے کہ ہم الٹے راستے کی طرف نہیں چلیں گے، سیدھے راستے کی طرف چلنے کا عزم، دوسرے نمبر پر کوشش، اور پھر جو ہے اللہ سے ہدایت۔ دیکھیں یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں۔ جب اس کو پڑھیں اس کا معنی ہمارے ذہن میں ہو، یہ جو دعائیں ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہیں، اللہ سے اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کر مانگیں۔ اور اگر دیکھیں ہم 5 وقت اللہ سے جب یہ دعا مانگیں گے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔